السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو مشرف صاحب کی جو وہ سزا بحال ہوئی یا برقرار رکھی گئی ہے اس کے اوپر، دوسرا آج میں جو بلے کا نشان واپس ملا ہے پی ٹی آئی کو، اس کی جورسڈکشن کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کیا صرف کے پی کے لیے ہوگی یا پشاور کے لیے ہوگی یا پورے ملک کے لیے ہوگی۔ اس میں میری دو بہت ہی بڑے جسٹس سابق ججز ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے۔ دونوں کی رائے ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن وہ رائے تھی کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ شروع مشرف صاحب سے کرتے ہیں۔ مشرف صاحب کی جو سزا بھی برقرار رکھی گئی ہے اور ان کے اعزازات وغیرہ جو ہیں وہ بھی واپس لینے کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس میں علامتی طور پر اگر دیکھا جائے، ویسے تو مشرف صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن علامتی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج تک ہسٹری میں جتنے بھی ڈکٹیٹر آمر آئے ہیں ان کو سزا اور اکاؤنٹیبل ٹھہرانا تو دور کی بات ہے، بلکہ انہیں سرکاری اعزازات کے ساتھ بھیجا گیا، دفنایا گیا، اور ان کو بھرپور طریقے سے ان کے حق میں ایسے طریقے سے کبھی ریفرینڈم کروائے جاتے ہیں، کبھی کیمپین کروائی جاتی ہے، اور ہمیشہ جمہوریت کو یا سیاسی جماعتوں کو یا سیاستدانوں کو ملائن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سمبالیکلی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ پہلے کوئی ڈکٹیٹر آتا تھا، اس کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ ریفرینڈم کروا لیں گے، سارا کچھ ہمارے حق میں ہے، میڈیا کمپین کر لیں گے، میڈیا کو اپنے پاس ججز کو خرید لیں گے، پی سی او کے تحت حلف ہو جائے گا، سارا کچھ مینٹین رکھا جائے گا، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ ہمارے حق میں سارا کچھ بہتر ہوگا۔ ہوتا تو یہ آیا کہ اس پرٹیکولر وقت کے لیے ان سب نے اپنے اپنے مقاصد حاصل بھی کیے، ضیاء الحق صاحب نے یا مشرف صاحب نے، لیکن بعد میں تاریخ نے جس طریقے سے ان کو یاد رکھا وہ سب کے سامنے ہے۔ تاریخ کس طریقے سے ضیاء الحق صاحب کو یاد کرتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور بھٹو کو کس طریقے سے تاریخ کے کس سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اب ویسے بھی سپریم کورٹ میں بھی یہ فیصلہ لگا ہوا ہے۔ لیکن تاریخ اپنا فیصلہ سپریم کورٹ تو جب سنائے گی وہ پہلے سنا چکی ہے۔ سیاستدانوں کو پھانسیاں دینے کا اور قید کرنے کا اور جلا وطنیاں بھیجنے کا وہ تاریخ کس طریقے سے اس کو یاد رکھتی ہے، اور جس طریقے سے ڈکٹیٹر نے جو کام کرتے ہیں، غیر آئینی کام کرتے ہیں، اس پہ بھی رکھتے ہیں۔ تاریخ نے اپنا وہ طے کر لیا ہے۔ لیکن علامتی طور پر اب آنے والے اس کے لیے بھی کہ ایک ہوگا کہ دیکھیں جی، ایک آمر تھا، اس سے اعزازات واپس لے لیے گئے تھے یا اس کی سزا کو سزائے موت رکھی گئی، اس کی موت کے بعد بھی رکھا گیا، اور دنیا بھر میں اس طرح کی مثالیں بھری پڑی ہیں جس میں موت کے بعد اس طرح کے فیصلے آئے ہیں اور ان کو سراہا جاتا ہے اور ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک علامتی وہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی، ایک غلطی اگر ہو گئی تھی تو اس کی تصحیح اسی طرح ہے کہ ایک غلطی کو کسی طریقے سے درست کر لیا جائے۔ یہ تو ایک معاملہ تھا جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آج ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے بلے کے حوالے سے جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی، ان کو پشاور ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملا ہے، پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا ہے، اس حوالے سے صبح جا کے بیرسٹر گوہر نے اپنی وہ واپس بھی لے لی، تاکہ انہیں، کیونکہ اس کے کچھ لیگل ریپرکشن ہوتے اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہوتا، پتہ نہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کتنی آزاد ہوتی فیصلہ سنانے میں، یا وہ سوال کر سکتی تھی کہ یہ تو وہاں پہ بھی پینڈنگ ہے، وہاں پہ آپ کس لیے گئے ہیں اگر ہمارے پاس آئے تھے، یا سپریم کورٹ اس کو کس طرح دیکھتی، یہ معاملہ تھا۔ تو انہوں نے میرے حال میں عقل مندی کی بہت زیادہ پی ٹی آئی نے، اور وہ سارا معاملہ جو تھا وہ اسی طرح طے ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ میں وہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہیں ریلیف مل گیا۔ وہاں پہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کی بھی بات ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے سامنے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا آرٹیکل 215 بھی رکھا گیا، جس میں وہ انتخابی نشان واپس نہیں لے سکتے یا شو کاز نوٹس دینا ہوتا ہے پہلے اگر کسی کا کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی، اور جو الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن تھی اس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ میری اس سلسلے میں کیونکہ قانونی معاملہ تھا تو اس میں میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اپنی رائے دینے سے پہلے یا اپنی رائے دوں یا اس کو ریسرچ کر کے کوئی ایسی چیزیں سامنے لے کے آئیں، تو ڈائریکٹ میری بات ہوئی دو بندوں سے۔ ایک جیسے وجودین صاحب سے ہوئی جو کہ خود پی ٹی آئی میں رہے، بعد میں پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر، انہوں نے سب سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا، تو وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ بھی تھے، تو اس وجہ سے ان سے میں نے بات کی۔ دوسرا میں نے بات کی ہے جیسے شاہد عثمانی صاحب سے۔ جیسے وجودین صاحب سے ذرا لمبی بات ہوئی، ان سے میں نے کچھ سوال بھی پوچھے، اور ان سے انہوں نے اس معاملے میں اپنی رائے کیا دی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جورسڈکشن کا معاملہ آ رہا ہے، سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ اس کو کا معاملہ جو کے پی تک رہے گا یا پشاور تک رہے گا یا پورے پاکستان کے لیے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، وجودین صاحب نے کہا کہ جورسڈکشن جب ہے، بندہ کوئی آرڈر پاس کیا جاتا ہے تو اس کی لوکیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ ای سی پی کا بڑا ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، لیکن اس کے ریجنل آفس ہر جگہ پہ، اور پھر وہ کہ وہ ہر جگہ پر اس لیے عدالت
پاس کر سکتی ہے کیونکہ ان کے ریجنل آفس ہر جگہ پہ ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی آل اوور دا پاکستان ہے، یہ انہوں نے کہا. تو اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ یہ آرڈر جو ہے یہ پاس کر سکتی ہے. دوسرا پھر وہ کہا کہ جہاں سول جورسڈکشن ہوتی ہے وہاں رائٹ جو ہوتا ہے اس کی، اگر کسی کے رائٹ ہے، کسی کا کوئی حق ہے، اس کی اگر کوئی کہیں پہ وائلیٹ ہوا ہے، اس کی وائلیشن ہوئی ہے، تو یہ تو پی ٹی آئی کا رائٹ تھا کہ آل اوور دا پاکستان کیونکہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے. تو اس معاملے میں بھی انہوں نے دوسری بات یہ بتائی کہ یہ بھی پشاور ہائی کورٹ اس کو سن سکتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی بھی پورے پاکستان کی جماعت ہے اور جو حق رائے دہی ہے وہ ہر جگہ اس کا چھینا گیا یا ایک جو سمبولک کے طور پہ دیکھا جائے. اور اگر فیصلہ جو ہے وہ اوورال یہ انہوں نے ایک اور چیز جو تھی کنکرنٹ جورسڈکشن کی بات کی، تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ کنکرنٹ جورسڈکشن کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی مختلف عدالتیں جو ہیں وہ اپنے طور پر آزادانہ فیصلہ کر سکتی ہیں، اپنے طور پر آزادانہ آپریٹ کر سکتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر مختلف، اب کیونکہ یہاں صرف پشاور ہائی کورٹ تھی، یہ نہیں ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے یا سندھ ہائی کورٹ نے یا لاہور ہائی کورٹ نے بھی کوئی کیا ہے فیصلہ سنایا ہے، یہ کیونکہ اکیلی تھی. تو انہوں نے کہا جب مختلف آزادانہ عدالتیں مختلف فیصلہ کریں، ایک معاملے پہ مختلف رائے رکھیں، مختلف فیصلہ کریں، پھر معاملے کو سپریم کورٹ لایا جاتا ہے، تو کنکرنٹ جورسڈکشن کے تحت بھی یہ فیصلہ سنایا جا سکتا تھا. یہ کیونکہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم چیز جو بتائی ہے وہ ہے کہ جو رائٹ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو ایگزامن کرنے کا جو رائٹ ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہوتا ہے، وہ سول کورٹ کے پاس ہوتا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی اپنی جورسڈکشن سے باہر گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی جورسڈکشن سے باہر نہیں جا سکتا، کہ سول ہائی کورٹ کا یہ حق ہے کہ سول ہائی کورٹ ہی وہ فیصلہ اس کے اوپر ایگزامن کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. ایک یہ چیز انہوں نے بتائی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر نشان سے منع کر دیا. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی، انہوں نے یہ باتیں ساری اکیڈیمک بتائی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے، فیصلہ تبھی چیلنج ہوگا جب اس کا ڈیٹیل ورڈکٹ آئے گا، ڈیٹیل فیصلہ آئے گا، اس کو چیلنج کیا جائے گا. پھر اس کے اوپر ہم نے پوچھا کہ 13 جنوری کو آنے والی، انہوں نے کہا عدالتیں کھلی رہتی ہیں رات کو بھی، تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ آتا ہے. ہاں انہوں نے کہا جی ای سی پی بھی اور اکبر ایس بابر یعنی پیٹیشنر بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن انہوں نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ جو انہوں نے اکیڈیمک بات کی کہ اگر حق رائے دہی میں کسی پارٹی کا آپ نشان واپس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو رائے رکھتے ہیں، میکسیمم عوام جو رائے رکھتی ہے اس کو اس سے محروم کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ فرض کریں کہ وہاں پہ آپ نے ایک بلے والوں کی اگر حق رائے دہی واپس لی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا کہ اگر آپ سپریم کورٹ اگر فیصلہ سناتی ہے، اس فیصلے کو اڑا دیتی ہے پشاور ہائی کورٹ کو اور وہ بلے کا نشان واپس لے لیتی ہے، پھر کیا ہوگا، کس طریقے سے سامنے آئے گا. تو میں نے پوچھا کہ پھر تاثر کیا آئے گا. انہوں نے کہا تاثر ٹھیک نہیں آئے گا کیونکہ الیکشن کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے پہلے معاملہ سال 1.5 سال لٹکا کے کیوں رکھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے. دوسرے نمبر پہ پھر انہوں نے کہا کہ پھر جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا جی 20 دن کے اندر اندر الیکشن کریں. اچانک سنایا، اس کی ٹائمنگ بھی اہم تھی. تو یہ چیزیں الیکشن کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا وہ ایک بنتا ہے کہ ان کے اوپر سوالات بنتے ہیں. یہاں پہ آگے اگر سپریم کورٹ سنا دیتی ہے تو وہ تاثر ٹھیک نہیں جائے گا اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی پرسیپشن ٹھیک نہیں جائے گا، تاثر جو ہے وہ ٹھیک نہیں جائے گا اور اس طریقے سے عوام کے اندر اس طرح سے شاید وہ نہ ہو، اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھا نہ جائے. کیونکہ جس طرح الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا تو وہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، اور اس طرح الیکشن کمیشن کے اوپر اس کی جورسڈکشن کے اوپر بھی جو سوالات اٹھتے ہیں. تو یہ تھا. دوسرا پھر میری بات ہوئی جیسے وجود الدین صاحب سے. وجود الدین صاحب نے ان کے بالکل اپوزٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا جی پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی کیونکہ یہ معاملہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ آتا، کیونکہ الیکشن کمیشن جس کے خلاف یہ تھی ساری ریٹ وغیرہ یا جس کے خلاف لے کے گئے پیٹیشن، ان کا کیونکہ اپنا دفتر جو ہے سینٹرل آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لے کے آنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کو یہاں پہ لے کے آنا چاہیے تھا اس کورٹ میں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح وجود الدین صاحب نے بالکل اپوزٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ریجنل آفس ان کے ہر جگہ پہ ہیں اور پی ٹی آئی آل اوور دا پاکستان ہے اور جو حق جو وائلیشن کا ہوئی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے اور وہ کر سکتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس جیسے وجود الدین صاحب نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی یہ نہیں بنتی اور اس کے اوپر وہ فیصلہ نہیں سنا سکتی تھی، لہٰذا یہ جو ہے بہتر ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آیا جاتا. ناظرین، یہ دو معاملات تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے. ہم نے آپ کے سامنے دونوں ججز کی رائے رکھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.